إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے ملکوں کے لوگ، چاہے وہ یہاں پر ہیں یا اپنے ملکوں میں ہیں، وہ کچھ خاص اعمال کا اہتمام کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، مگر ہمارے لوگ بضد ہیں کہ ہم یہ اعمال کریں گے، اس سے ہمیں جو ہے نا بہت بڑا کوئی ثواب حاصل ہوگا. جیسے کہ 22 رجب کے کنڈے ہیں، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، اس کا لمبا پس منظر ہے. آگے آتے ہیں 27 رجب کی جو رات ہوتی ہے، خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال کے لوگ، کہ مولوی صاحب آج تو خاص رات ہے، کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ بھائی کوئی خاص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے. 27 رجب کو ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے. حالانکہ بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی رات جو ہے نا متعین نہیں ہے، یقینی نہیں ہے کہ اسی رات جو ہے نا معراج ہوئی تھی. بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی بعض حضرات ہیں جو فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر ہوا تھا. بہرحال اس رات لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، مساجد میں بھی اور گھروں کے اندر بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس رات کو جاگنا بہت زیادہ ثواب اور اجر کا باعث ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد میں آ جائیں گے اور ذکر اذکار میں مشغول رہیں گے، مخصوص انداز سے نوافل پڑھیں گے کہ پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری رکعت میں یہ سورت، اور پھر رات کو جاگ کر جب صبح اذان کا وقت ہوگا چلے جائیں گے گھر، سو جائیں گے، فجر کی جو فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھیں گے، سو جائیں گے. یہ ہماری حالت ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستو، اس رات کو کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. اگلے دن ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا 1000 روزہ رکھنے کے برابر ہے، جس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں. حالانکہ احادیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. میں زیادہ بات اس کے اوپر نہیں کروں گا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ بہت بڑے عالم، امام حدیث میں، جنہوں نے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، اور حدیث میں اور علوم حدیث میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. اور ان کی سب سے مشہور جو کتاب ہے جس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، وہ بخاری شریف کی شرح ہے، فتح الباری. انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے 35 صفحات پر مشتمل، جس کا نام ہے تبیین العجب
بما ورد فی شہر رجب. تو اس کتاب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس کتاب کے نام گنوائے ہیں، 16 نام یا 2 نام اور بھی مزید ساتھ بتائے ہیں، اور پھر ان کی وجہ تسمیہ بتائی ہے کہ ماہ رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے، دوسرا نام کوئی ہے تو وہ کیوں ہے، ہر نام کی وجہ بتائی ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا ہے تمام احادیث کو نقل کرنے سے پہلے ایک بات فرمائی ہے کہ لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ حدیث صحیح یصلح للحجہ، کہ ماہ رجب کی کوئی خاص فضیلت یا اس کے کسی دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت یا کسی مخصوص رات میں کوئی مخصوص عبادت کرنے کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے. اور پھر تمام احادیث کو نقل کیا ہے، جمع کیا ہے. فرمایا کہ اس میں جو احادیث آئی ہیں اس میں 21 احادیث تو بالکل موضوع ہیں. موضوع کا معنی گھڑی ہوئی. گھڑی ہوئی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی بالکل جھوٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو ایسی چیزوں سے اگر کوئی سہارا لے گا کہ جن کو انسان حدیث نہیں کہہ سکتا، گھڑی ہوئی چیزوں سے، تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ وہ تو الٹا گناہ ہوگا. اور 11 احادیث لائے ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اور پھر ان کا ضعف جو ہے وہ ان کا کمزور ہونا، ضعیف ہونا ثابت کیا ہے، ان کے اوپر کلام کیا ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ یہ صرف میری بات نہیں ہے، بہت سارے دوسرے اہل علم بھی ان احادیث ضعیفہ کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بڑی شخصیت، انہوں نے پوری تحقیق کر دی ہے اس کتاب میں، 35 صفحات کی کتاب میں، اور اس کا خلاصہ یہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی صحیح حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے. مگر ہم ہیں کہ بضد ہیں کہ ہم نے بہت سارے اعمال جو ہے نا اس مہینے میں کرنے ہیں. میں نے تو آپ کے سامنے 2-3 چیزیں گنوائی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں. تو میرے محترم دوستو، یہ ہمارا مزاج ہے. اللہ پاک ہمیں متبع سنت بنائے، سنت کی پیروی کرنے والا بنائے. کیا مزاج ہے ہمارا؟ کہ جو کرنے کی چیزیں ہیں یا کام کرنے کا جب وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اس وقت ہم نہیں کرتے. اس کام کی فضیلت بھی ثابت ہے، اس وقت اس کا اجر و ثواب بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، مگر اس وقت ہم سستی کرتے ہیں. مگر کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، یا پیچھے سے ایک رواج آ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے جو ہے نا رواج کو پکڑنا ہوتا ہے. ہمارے باپ دادا نے کیا ہوتا ہے، ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم بہت ہی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے ثابت ہیں، مسنون روزے ہیں. یوم الخمیس، خمیس کے دن کا روزہ اور پیر کے دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رکھا ہے. کیا ہم رکھتے ہیں؟ اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں اس کا بہت کم اہتمام ہوتا ہے، اور عرب ملک میں الحمدللہ اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے. اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں. ہر مہینے کے درمیان میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، لیکن ہم اس میں سستی کرتے ہیں. 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. اور اس کے ساتھ 9 محرم کو روزہ یا 11 محرم کا روزہ ملانا کتنا بڑا ثواب ہے، مگر ہم اس میں سستی کرتے ہیں. اور 10 محرم میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ سبیلیں لگاتے ہیں، ہاں، اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں. خود بھی روزہ نہیں رکھتے، دوسروں کے روزے بھی توڑواتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ماحول جو ہے نا وہ نہیں بننے دیتے روزے کا. اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے ہیں، کتنا زیادہ ثواب ہے اور کتنی فضیلت آئی ہے، مگر وہاں پر ہم روزے کو بھول جاتے ہیں. ذی الحجہ میں یوم عرفہ کا جو ہے نا وہ روزہ ہے، مگر ان میں ہم سستی کرتے ہیں. جب 27 رجب آئے گی تو ہم نے جو ہے نا روزہ رکھنا ہے، اور باقی بھی بہت ساری چیزیں. اب تو 12 ربیع الاول کو بھی ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے. تو میرے محترم دوستو،
کیوں ہم ایسی چیزیں کہ پہلے سنتوں کو پورا کر لیں، پہلے سنتوں کو پورا کر لیں، جب وہ ہو جائے تب جو ہے نا وہ دوسری چیزوں کی طرف آئیں، نہ آئیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیں، لیکن سنتوں کو تو پورا کریں میرے بھائی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو انسان سنتوں کے اوپر آ جاتا ہے اس سے بدعات خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ الحمدللہ مسنون اعمال ہی اتنے ہیں کہ انسان اگر اس میں لگ جائے تو سنت کا ایسا نور ہوتا ہے کہ بدعت خود بخود چھوٹ جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بدعات چھوٹ جائیں یا ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بدعات نہ رہیں تو ہم سنت کو عام کریں۔ سنت کی یہ برکت ہوتی ہے، سنت کا یہ نور ہوتا ہے کہ بدعات جو ہے نا پھر وہ پنپنے نہیں پاتی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے میرے محترم دوستو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔